آج کے مہمان مقرر محترم ڈاکٹر راشد حمید صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ادارہ فروغ قومی زبان کو، آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محترم ڈاکٹر راشد حمید صاحب۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں آیا تو مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ مجھے میڈم کے اور زمرد خان صاحب کے بعد نہ کہیں بلوائیں، تو میں نے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ میں درخواست کروں کہ مجھے پہلے موقع دیں، تو انہوں نے کہا چونکہ یہ باقاعدہ اسمبلی ہے تو اسپیکر کے اختیارات میں مداخلت نہیں ہو سکتی، میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے خاص طور پہ میڈم اور زمرد خان صاحب کے بعد بولنا پڑ رہا ہے۔ بہت سی باتیں کہنے کو ہیں، جیسے زمرد خان صاحب نے فرمایا کہ حکیم صاحب پر گفتگو کے لیے بہت سا وقت چاہیے، ایک دن بھی نہیں کئی دن چاہیے، اور زمرد خان صاحب جو ہیں یہ ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے رفاع عامہ کے کاموں کے سلسلے میں ایسی بنیادی قسم کی تبدیلیاں جیسے سیاست کے میدان میں ان کی وجہ سے ہوئیں کہ ارباب بست و کشاد کو دیکھتے ہوئے جب کبھی پریشانی ہوتی ہے، مایوس تو ہم نہیں ہوتے، ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مایوس نہیں ہوتے، لیکن قائد اعظم اور علامہ اقبال کے ماننے والوں کا مایوس ہونا کسی صورت بھی نہیں بنتا۔ تاہم ملک کے حالات دیکھ کے کبھی کبھی پریشانی ہوتی ہے، خاص طور پہ خارزار سیاست جو ہے وہ اور ارباب بست و کشاد کی صورتحال دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ترقی نہیں کر پا رہے، تو زمرد خان جیسی شخصیات کو دیکھ کے پھر امید بنتی ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ ہمیں آگے بڑھنے کے بہت سی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک انشاءاللہ ترقی کرے گا، جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا ہو، جس کی آبیاری قائد اعظم جیسی ایک سچی اور بڑی شخصیت نے کی ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دنیا کی قوموں میں سربلند اور باعزت قوم کے طور پر نہ ابھرے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا۔ زمرد خان صاحب نے بہت ہی تفصیلی گفتگو کی اور بہت سے پہلو ایسے چھیڑے جن پہ پھر گفتگو کو جی چاہتا ہے، مگر میں مختصر چونکہ بات کروں گا۔ تو انہوں نے جیسے کہا نا کہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرتے نہیں، تو یہ بات بالکل درست ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت ایک بات کہہ رکھی ہے کہ فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے، یعنی بڑے انسانوں کے وجود کا کوئی مرکز بھی ہوتا ہے اور اس کو علامہ اقبال خود ہی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مر نہیں سکتے۔ کسی صوفی شاعر نے بھی اس پہ بہت لکھا ہے، مگر ایک مصرع ہے کہ گور پیا کوئی ہور، تو وہ نہیں مر سکتے۔ اسی طرح حکیم سعید جو ہیں وہ نہیں مر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کاموں کا دائرہ اتنا پھیلا ہوا ہے، فکری طور پر اس قدر مضبوط شخصیت ہیں اور اتنی وسیع پیمانے پر انہوں نے قوم کی رہنمائی کی ہے کہ ہم اگر صرف حکیم سعید کی پیروی شروع کر دیں، ان کی شخصیت کی، ان کے فکر کی اور ان کے منصوبوں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم چند برسوں میں ایک عظیم قوم کے طور پر سربلند نہ ہوں۔ آپ دیکھیے حکیم سعید صاحب 1948 میں تشریف لائے اور چند رپاؤں سے شروع کیے جانے والا ہمدرد، اس کا پھیلاؤ دیکھیے۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے یہاں پہ وہ تعارف لگا ہوا تھا، وہ سننے اور دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا کہ انہوں نے ہمدرد لیبارٹریز بنائی، انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے، انہوں نے 200 کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھیں، انہوں نے یونیورسٹی بنائی، انہوں نے ریسرچ کے خاص طور پہ، میں بچے چونکہ آگے جائیں گے پڑھیں گے تو ان کے لیے میں خاص طور پہ جو تحقیق کا میدان ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو 2 منٹ کروں گا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی، صرف 3 شعر پیش کروں گا جس سے صورتحال واضح ہوتی ہے۔ ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی، اور شعر مردوں سے ہوا بیشائے تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام اے ساقی۔ اور پھر کہا کہ عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے،
علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی. تو علامہ اقبال ساری زندگی علم کے اصول اور تحقیق کے میدان میں کام کرنے پر زور دیتے رہے. میں دیکھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جس مرد مومن کا تصور کیا تھا، جس کے بارے میں غور کیا تھا اور جس کے بارے میں شعر بھی لکھے، جس کے بارے میں تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں ایک تصور پیش کیا، تو ایک مثالیہ کی حیثیت رکھتے ہوئے حکیم سعید ان کا ایک مرد مومن کے طور پر ابھرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. علامہ اقبال کا جو مرد مومن ہے، اگر آپ نے مجسم دیکھنا ہو تو وہ حکیم محمد سعید ہیں. جو موضوع آپ نے رکھا ہے اس پہ میں گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کہ میرا منصب ہی نہیں ہے کہ میں اس پہ گفتگو کر سکوں. ہر آدمی جو ہے وہ اس موضوع پہ گفتگو کرتا ہے، اور مجھ جیسا جو بہت ہی برا دنیا دار ہے وہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یا دعوے سے کچھ بات کہتے ہوئے کتراتا ہے. علامہ اقبال نے فارسی میں بہت زیادہ شعر لکھے ہیں، اردو میں آدھے لکھے ہیں اس کی نسبت، اور زیادہ کلام ان کا فارسی میں ہے. ان کا ایک شعر ہے کہ کم خورو کم خوابو کم گفتار باش، کہ کم کھائیں کم سوئیں اور کم گفتگو کریں، گرد خود گردند چوں پرکار باش. پرکار تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے نا، کہ اس کی طرح اپنے گرد گھومیں. اپنے گرد گھومنے سے مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کا تعارف حاصل کریں کہ آپ کتنا کام کر سکتے ہیں. زمرد خان صاحب نے بہت ہی عمدہ باتیں کی ہیں. انہوں نے آپ کو اکسایا اس بات پہ کہ آپ میں سے ہر آدمی جو ہے یا ہر بچی اور ہر بچہ جو ہے وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ اقبال کا مرد مومن بن سکتا ہے. حکیم سعید صاحب کو آئیڈیلائز کر کے ان کی طرح کی شخصیت بن سکتا ہے، وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے. یہ الگ بات کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں. پھر ایک شعر اقبال کا اور ہے کہ نقش پایش قسمت ہر بیشائی، کم خورو کم خوابو محنت پیشائی. باقی تو آپ نے سمجھ لیا. ایک اضافہ انہوں نے اس میں یہ کیا ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ بھی ترقی کرتا ہے اور قوم کی خدمت کر سکتا ہے. آپ کے لیے سبق یہ ہے حکیم سعید صاحب کی زندگی میں کہ آپ محنت کریں، سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ بڑے آدمی نہ بنے، بڑے انسان بنے. تو حکیم سعید ایک بڑے انسان تھے. بڑے انسان کی جو مثال ہے وہ ہمارے پاس ہمارے سامنے موجود ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم ایک بڑے انسان ہیں، انہوں نے دیکھیں کتنی مخلوق کی خدمت کی، ایک ملک بنا کر آپ کو دیا، ایک ایسا ملک بنا کر دیا جس کو زوال نہیں ہے. یہ وہ ملک ہے جسے دنیا کی امامت کرنی ہے. اس کے بارے میں بانیان پاکستان نے جو خواب دیکھا ہے ہمیں صرف اسے نظر میں رکھنا چاہیے. اور اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. آپ آرزو بڑی کریں، آپ خواب بڑا دیکھیں. کسی شاعر نے کہا ہے کہ صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. آپ خواب دیکھیں گے تو پھر اس کو پورا کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں گے. آپ کے لیے حکیم سعید کی زندگی میں سارے سبق موجود ہیں جتنے آپ کو درکار ہو سکتے ہیں. میں اپنے ذاتی جو تعلق ہے حکیم صاحب سے میں وہ تھوڑا سا ایسے بیان کرنا چاہتا ہوں اعتراف نعمت کے لیے، کہ میں ایک زمانے سے یہاں سے گزرتا بھی تھا، اور جب میں گاؤں میں تھا اور میں پڑھتا تھا تو میں حکیم صاحب کے رسالے جو ہیں بچوں کے وہ پڑھتا تھا، انہیں آئیڈیلائز کرتا تھا. میں جب یہاں سے گزرتا تھا تو میری خواہش ہوتی تھی کہ میں حکیم صاحب کو دیکھوں، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ جیسے میں قائد اعظم کو دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا اگر میرے سامنے آ جائیں، میں علامہ اقبال کو دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتا. مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں انہیں دیکھ سکوں. میں سر سید احمد خان کو نہیں دیکھ سکتا، اگر سامنے میرے آ جائیں تو میں کنی کترا کے گزر جاؤں گا. ایسے ہی حکیم سعید بھی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن سے میں یہ سمجھتا ہوں، میں اتنا پیار کرتا ہوں، عقیدت کرتا ہوں کہ میں ان سے مل نہیں سکتا تھا. میں جب نوائے وقت میں کام کرتا تھا، میں جب پڑھاتا تھا کالج میں، تو بھی مجھے بہت سے مواقع ملے، لیکن میں کنی کترا کے گزر جاتا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ ہاتھ ملانا میرے بس میں نہیں ہے، میرا حق نہیں ہے. میں
اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ میں اتنی بڑی شخصیت سے ملوں، میں بس ان سے عقیدت رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیے، مجھے ایک دفعہ علامہ اقبال پہ گفتگو کرتے ہوئے کسی نے سوال کیا کہ علامہ اقبال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہیں لیکن روضہ رسول پر نہیں گئے، تو میں نے کہا کہ بہت سی باتیں ہوں گی۔ علامہ اقبال نے خطوں میں بھی جواب دیا ہوا ہے، کلام میں بھی لکھا ہوا ہے، ان کی نعتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ علامہ اقبال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، لیکن وہ نہیں گئے۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ ان کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک جو ربائی لکھی تھی اور وہ پیش کر دی۔ ایک ماسٹر رمضان صاحب تھے، انہوں نے مانگی، انہوں نے مشاعرے میں پڑھی اور انہوں نے کہا یہ مجھے عطا کر دیں، انہوں نے دے دی، اور ان کے کلیات میں بھی شامل نہیں ہے۔ میں وہ یعنی گفتگو مختصر کرتے ہوئے میں صرف اتنا کہوں گا کہ انہوں نے اس میں، وہ فارسی ربائی ہے، اس میں یہ کہا کہ اے اللہ، اگر تو مناسب ہوگا کہ تو میرا حساب نہ لے۔ دوسرے مصرعے میں لکھا کہ اگر تو حساب لینا ہی چاہتا ہے تو مناسب ہوگا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر میرا حساب لے۔ میں ان سے شرمسار نہیں ہونا چاہتا، میں ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، تو میں اپنی حیثیت ایسی ہی سمجھتا ہوں کہ میں حکیم سعید صاحب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا تھا، حالانکہ میں آج تک ایک بار صرف کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں گا ایلوپیتھک، ورنہ میں حکمت کا علاج ہی کبھی کوئی ضرورت پڑے تو کراتا ہوں، اور حکیم صاحب راجہ بازار میں موجود ہیں، میں ان سے چیک اپ کراتا ہوں، یہ جانتے ہوئے کہ حکیم سعید صاحب یہاں چیک اپ کرتے تھے، میں یہاں ان کے سامنے پیش نہیں ہوتا تھا۔ مادام یہاں تشریف فرما ہے، میں اپنی خواہش پہ یہاں آیا ہوں کہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں حکیم سعید صاحب کی صاحبزادی کی، اور اپنی اس آرزو کو پورا کرنا چاہتا ہوں کہ حکیم صاحب سے میں مل تو نہیں سکتا لیکن ان کو دیکھ سکتا ہوں، تو سعدیہ راشد صاحبہ کی شکل میں حکیم سعید صاحب کو دیکھ لیتا ہوں۔ ان کی نواسی بھی تشریف لائی ہیں، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ حکیم صاحب کی نواسی یہاں تشریف فرما ہیں، میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں، اور آپ تمام بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمدرد جیسے ادارے سے منسلک ہیں، اور یہ جو اسمبلی ہے اس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمدرد جیسے عظیم المرتبت ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمیں رشک آتا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔